آیت نمبر 26۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ پچھلے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جن کو ہدایت نہیں ملی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سامنے موجود تھی، لیکن ان کو اس کے باوجود کہ آقا علیہ السلام رحمۃ للعالمین، لیکن ان کو پھر بھی ہدایت نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان لوگوں میں تعصب کی بیماری تھی۔ تعصب کی بیماری یہ ہوتی ہے کہ انسان نے یہ ذہن بنایا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ اپنے کا ساتھ دینا ہے، چاہے دوسرا سچائی پر۔ مثلا دو لڑائی ہو گئی آپ کے بھائی کی اور کسی اور کی، تو آپ نے پہلے ذہن بنانا کہ جو میرا بھائی ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، نہیں دیکھنا کہ ہو سکتا ہے بھائی ظالم۔ تو جس قوم میں یہ بیماری آ جاتی ہے اللہ اسے پھر ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس لیے زندگی میں بندہ کبھی بھی تعصب کا شکار نہ ہو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں نے سچا مانا، لیکن یہ ذہن تھا کہ ہم نے ماننا نہیں ہے پھر، کیونکہ وجہ یہ تھی کہ بیت اللہ شریف میں انہوں نے ہر قبیلے کا بت لا کے رکھا ہوا تھا، ہر قبیلے کا۔ سال کے بعد وہ قبیلے والے جب آتے تو ہدیے لے کر آتے، نذرانے لے کر آتے، تو ہر قبیلے کا ہدیہ جب ان کو ملتا تھا تو سال کے 360 ان کے لیے بہترین ہدیے اکٹھے ہو جاتے۔ کہتے اگر ہم ان کی بات کو مان لیں پھر تو ہماری ساری دکان ہی بند ہو جائے گی، تو اس لیے ہم نے نہیں ماننا، پیچھے کھائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کہاں سے۔ اور پھر دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں حضرت ابراہیم کے، اس لیے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی تھے اور سچے تھے۔ تو آج کے رکوع میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تم ابراہیمی کہلاتے ہو تو ذرا ابراہیم کا مشن تو سنو۔ ان کا مشن کیا تھا کہ انہوں نے تمام شرکیہ کاموں سے بیزاری کا اعلان کیا تھا، اور تم ان کے نام پر کھاپے کھا رہے ہو اور نذرانے کھا رہے ہو اور روزگار چلا رہے ہو۔ یہ کیسا تناسب ہے تمہارے درمیان؟ دیکھیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، جب ابراہیم نے اپنے باپ، والد صاحب یعنی اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ عبادت کے لفظ میں نظر و نیاز بھی شامل ہے، المدد سے وظیفے پڑھنا بھی شامل ہے، کھانا پینا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، یہ سب شامل ہے۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، میں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا، میری عبادت صرف اسی کے لیے ہے اور وہ عن قریب میری رہنمائی کرے گا، مجھے راہ دکھائے گا۔ اور کہا ابراہیم علیہ السلام کو توحید اتنی پسند تھی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، آگے موت کے وقت میں انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو وہ اپنی اولاد کو نصیحت کر کے جائے کہ بیٹا مر جانا پر رب کا در نہ چھوڑنا، یہ نصیحت کر کے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی۔ قرآن نے پہلے بارے میں اس کا ذکر کیا ہے، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ، اے بچوں کسی حال میں بھی دین نہ چھوڑنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، انہوں نے تقریباً 150 سال تک یہ چلتا رہا، 150 سال تک۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، پھر لوگ بھول گئے۔ تو اس کے بعد والی جو 150 سال کی قوم آئی نا، تو وہ تقریباً اس میں ان لوگوں کو پھر شرک لگ گیا، شرک کی بیماری لگ گئی۔ تو قرآن نے نقل کیا کہ ابراہیم کا تو پیغام توحید تھا، وصیت بھی توحید تھی، تم ان کے نام پر شرک کے اڈے چلا رہے ہو، خدا کا خوف کرو، اس لیے ایسے کام نہ کرو۔ علماء نے اس آیت کی تحت میں ایک بات لکھی ہے کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو زندگی میں ان کا دین سمجھائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی تعلیم دلاتے دلاتے وقت ہی نہ ملے کہ ان کو عقیدہ ہی نہیں پتہ چلا، ان کو توحید کا پتہ ہی نہیں، نماز کا پتہ ہی نہیں، ان کو نماز کے مسائل سکھائے، ضروری دین جتنا بھی ہے، جائز ناجائز حلال حرام سکھائے، کیونکہ اگر وہ کوتاہی کرے گا کل کو ساری نسل بہہ جائے گی، سزا اس کو ملے گی کہ تیری وجہ سے ایسا ہوا۔ تو اس لیے اپنے گھر میں ضرور بندہ روزانہ نہیں تو ہفتے میں تھوڑا سا وقت نکال کے ان سے کچھ اچھی باتیں کیا کرے۔ ہمیشہ پیسے 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 کی بات نہ ہو، کوئی اور بات بھی ہو جائے کہ ہم نے اللہ کو جان دینی ہے۔ جیسے دنیا میں ہمارا پریوار ہمارا گھر ہے، آخرت میں بھی اللہ نے ہمیں گھر دینا ہے۔
اس میں بھی ہم اکٹھے ہوں، اسی طرح ریل پیل ہو، چہل پہل ہو، ہم وہاں اکٹھے ہوں، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ جیسے بجلی کا بل ہمارا مسئلہ، پانی کا بل ہمارا مسئلہ، جنت میں سارے گھر کا اکٹھا ہونا بھی مسئلہ ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا میں مر جائیں بس اسی حال میں۔ تو یہ نصیحت اور یہ وصیت اور یہ تاکید اور یہ تربیت فرض عین ہے، فرض عین۔ بیوی کو بھی سمجھائے، بچوں کو بھی سمجھائیں۔ آج کل کیا چھوٹے سی اولاد نہیں ہوتی نا، بیوی کہیں چلی جاتی ہے، وہ شرک کروا کے تعویذ لے آتی۔ آج کل ایسے تعویذ دیے جاتے ہیں جس میں اکثر جوتے لگوائے جاتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ نے چیک کیا، جن تعویذوں پہ جوتے لگوائے جاتے ہیں، ان کو کہا دکھاؤ تو صحیح ہے کیا؟ کہتے نہیں، پیر صاحب نے منع کیا تھا، کھولنا نہیں اس کو۔ تو کہتے نہیں یار ایسے کر، اچھا کھولتا نہیں، دکھا تو صحیح نا۔ تو اس سے چھپ کے جب کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا ابو بکر عمر عثمان علی، ابو بکر عمر عثمان اور معاویہ، اور جوتے لگاؤ۔ یعنی ایسا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ بس ان کو جوتے لگاؤ تمہارا کام بنے گا۔ تو جادو جو ہوتا ہے نا، انبیاء کو گالی دینے سے ہوتا ہے، جادو اللہ کو گالی دینے سے ہوتا ہے، جادو میں نبیوں کو گالیاں دینی پڑتی ہیں، جادو میں حرام کام کرنے پڑتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں یار الو سیدھا کرو، چاہے کالا علم ہو سفید ہو، ہماری بلا سے۔ بھائی ہمارا ایمان کہاں بچے گا؟ ہماری وجہ سے اگر ان بزرگ ناموں پر توہین ہو رہی ہو ان کی، اس لیے بڑی احتیاط کی۔ اب آج کے دور میں جعلی عاملین، عملیات والے ایمان چھین رہے، نجومی ہاتھ چیک کرنے والے ایمان چھین رہے، مذاق میں کہتے ہیں ہاتھ چیک کراؤ، ہاتھ چیک آپ نے کسی کو مذاق میں کہہ دیا۔ حدیث شریف آتا ہے جس نے کسی سے اپنی قسمت پوچھوائی وہ اس نے اپنے نبی کا انکار کر دیا۔ منع کر کے گئے ہیں ہمارے نبی کہ خبردار ایسے کاموں میں نہ پڑنا، لیکن آج دیکھا دیکھی مذاق مذاق میں چل رہا ہے۔ تو اسی دوستو ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، اللہ نے مفت میں دی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دیکھیے فرمایا وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہی بات یعنی توحید والی بات اپنی اولاد میں ابراہیم نے پیچھے چھوڑی تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں اپنے اللہ کی طرف اور اپنے رب سے رابطہ رکھیں۔ پھر اگلی آیت میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں دین برا کیوں لگا۔ لوگوں کو دین اس وجہ سے برا لگتا ہے جب ان کو دنیا آسائش والی مل جاتی ہے تو پھر دین برا لگتا ہے، پھر نماز نہیں پڑھی جاتی، پھر سچ نہیں بولا، کہتا نہیں یار مجھے چھوڑ۔ تو بل متعت ہؤلاء وآباءهم، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان دنیا دیا، حتی جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ ان کے پاس سچا قرآن آ گیا، صاف صاف باتیں بتانے والا پیغمبر آ گیا، لیکن اب توحید اب نصیب نہیں ہو رہا۔ وجہ یہ ہے کہ فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، سہولیات ملی ہوئی ہیں، رفاہیت ملی ہوئی ہے۔ ولما جاءہم الحق قالوا ھذا سحر وانا به کافرون، قرآن مجید کا جواب بڑے طنز کے انداز میں وہ دیتے تھے۔ ان کے بعض گروہ آپس میں میٹنگ کر لیتے تھے، کہتے میں کچھ کہوں گا تو کچھ کہنا، دوست مل جاتے تھے آپس میں۔ کچھ تو کہتے تھے میں کہوں گا جی کہ یہ جادو ہے، یہ جادو اس لیے ہم نہیں مانتے۔ کچھ کہتے نہیں ہم اور طریقے سے پھنسائیں گے، کہتے جی ہم یہ کہیں گے کہ دیکھو اللہ پاک نے اگر نبی بنانا ہی تھا کسی ایسے کو بناتا جس کا ایک بڑا ڈیرا ہوتا، اس کے جانور ہوتے، اس کی بھینسیں ہوتی، اس کے گھوڑے ہوتے اور اس کی زمین ہوتی، جائیداد ہوتی، ہم اس کے پاس جاتے ہوئے میں اچھا لگتا۔ تو آپ درویش آدمی ہیں، آپ کا تو اپنا گھر ہے چھوٹا سا، ہم تو سیٹھ آدمی کو نبی مان سکتے ہیں، غریب آدمی کو ہم دیندار نہیں مان سکتے کہ ان کا پیغام ہم سے لے لیں۔ یعنی انسان میں جب اکڑ آتی ہے نا تو وہ کہتا نہیں مجھے جو دین کی بات کرے وہ بڑا ہونا چاہیے، میں چھوٹے سے دین کی بات نہیں سن سکتا، یہ میری توہین ہے، یہ میری بے ادبی ہے۔ تو ایک نے اعتراض کیا جی کہ یہ جادو ہے، دوسرے نے اعتراض کیا کہ اگر اللہ نے نبی بنانا ہی تھا تو نبی اس کو بناتے جو کوئی بڑا طائف کا یا مکے کا سردار ہوتا۔ تو قرآن مجید جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو نبوت اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ اپنی رحمت کی تقسیم تمہارے مشورے سے کرے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم ہے، اس نے نبوت کی تقسیم خود کی ہے۔ تم کون ہوتے ہو اجارہ داری کرنے والے کہ ہمیں مشورے دو کہ ان کو بناؤ ان کو نہ بناؤ؟ تو صاف صاف جواب دیا، اور ساتھ ایک اور بات کہی کہ جس دنیا کو تم پوج رہے ہو، اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہو، ہماری نگاہ میں یہ ڈس ویلیو، اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ اگر کمزور ایمان والوں کے ایمان خطرے میں پڑنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو اللہ کہتے ہیں میری چاہت یہ تھی کہ میں دنیا میں نافرمانوں کو مٹی کے مکان نہیں، سونا چاندی کے مکان دوں، چاندی کے مکان ہوں، چاندی کی چھتیں ہوں، چاندی کی کھڑکیاں ہوں، چاندی کی ساری سہولیات کا سامان ہو اور سونا ہو، تاکہ دنیا میں عیش کر لیں۔ چند دن ہیں،
کیونکہ میں نے اس کائنات میں جو چیزیں بنائی ہیں میں نے تباہی کے لیے بنائی، انجام میں نے ختم کر دینا سب کچھ، لیکن اپنی حسرتیں پوری کر لیں۔ لیکن کمزور ایمان والوں کا ایمان ڈول جانا تھا، پھر جنت میں جانے والے تھوڑے ہو جاتے، جہنم میں جانے والے زیادہ ہو جاتے۔ تو میں نے اپنے بندوں پہ ترس کھایا، اپنے ایمان والے بندوں پہ، کہ ان کا امتحان بڑا ہو جائے گا، اس لیے میں نے اپنوں کو بھی کچھ دے دی، دشمنوں کو بھی دے دی، لیکن دشمنوں کو تھوڑا زیادہ دیا، وجہ یہ ہے کہ ان کی آگے کچھ نہیں ان کا، اور اپنوں کو تھوڑا دیا کیونکہ ان کے لیے یہ وظیفہ ہے، اصل ان کے لیے آگے، لیکن بندہ سمجھتا نہیں، کہتا نہیں یار یہ کیا معاملہ ہو۔